بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بئس ما اشتروا، بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا ہے انہوں نے، بہ انفسہم ان یکفروا، اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، وہ یہ کہ انکار کرتے ہیں وہ، بما انزل اللہ بغیا، اس کا جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے محض اس ضد کی بنا پر، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ نازل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی قرآن کریم، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب، سو وہ گرفتار ہو گئے اللہ کے پائے در پائے غضب میں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت آمیز۔ بڑی ہی بری وہ چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر دیا، سرکشی اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں اتارتا ہے، پس وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے مستحق بنے اور کافروں کو بڑا رسوا کن عذاب ملے گا۔ بہت ہی بری چیز تھی جس کے عوض یہود نے اپنی جانوں کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیا، صرف حسد اور نسلی تعصب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یقین رکھتے ہوئے ان پر ایمان نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا غضب ان پر اس وقت اترا جب انہوں نے صرف حسد کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور چونکہ انہوں نے صرف
کبر و حسد کی بنیاد پر ایسا کیا، اس لیے غضب الہی کے ساتھ جہنم کا رسوا کن عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے، جو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ غافر آیت نمبر 60 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی وجہ سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لَہُم، ان سے، آمنو، کہ ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا نؤمن، تو وہ کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور انکار کرتے ہیں ماننے سے، بما، ہر اس چیز کے جو، وراءہ، اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرتا ہے اس کی، یعنی کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ قل، ان سے کہو، فلیما، آخر کیوں، تقتلون، قتل کرتے رہے ہو تم، انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر تھے تم، مؤمنین، ایمان والے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور وہ اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حق ہے جو ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم ایمان والے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ جب یہود مدینہ سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا انکار کر دیتے جو ان کی تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے قول و عمل میں تضاد کو بیان کیا ہے کہ اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد اپنے دعوے میں سچے ہیں تو تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے جو تورات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، جَاءَکُمْ، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم، پھر بھی پوجنا شروع کر دیا تم نے، العجل، بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظلم کر رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس
معجزے لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد حد سے تجاوز کرتے ہوئے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ واضح معجزات صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضا ہی نہ تھے، بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے، جیسے سمندر کا پھٹنا اور فرعون کا غرق ہو جانا، چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، جنگل میں من و سلویٰ کا نزول ہونا۔ اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو فوراً پھر سے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا تھا ہم نے، میثاقکم، تم سے عہد، ورفعنا، اور اٹھا رکھا تھا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خذوا، اور حکم دیا تھا کہ پکڑے رہو، ما، اس کتاب کو جو، آتیناکم، دی ہے ہم نے تمہیں، بقوت، زور سے، واسمعوا، اور سنو احکام الہی، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، سن تو لیا ہم نے، وعصینا، مگر مانیں گے نہیں، واشربوا، اور رچ بس گیا تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑا ہی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، قل، تم کہہ دو، بئس ما، بہت ہی برے ہیں وہ کام، یأمرکم بہ، جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے اس کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس سے بھی بڑا ان کا عناد اور نفس پرستی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا اور ان سے کہا کہ تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں موجود امر و نہی کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تمہاری بات سن لی اور تمہارے حکم کی نافرمانی کی۔ اس آیت کی تفسیر اسی سورہ بقرہ کی آیت 63 اور 64 میں گزر چکی ہے۔ قل، ان سے کہو، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے ہی لیے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، مخصوص،
من دون الناس، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں، فتمنوا، تو تمنا کرو، الموتا، موت کی، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں، تو اگر تم سچائی پر ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہود دعویٰ کرتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلد از جلد دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر جنت کی راحتوں کو پالو۔ ابن جریر نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آیت میں دعوت مباہلہ ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی مروی ہے۔ اس قول کے پیش نظر آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ اے میرے رسول، آپ یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں میں سے جھوٹی جماعت کو موت دے دے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسی دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے گناہوں کا علم تھا، اور ان کی خبر خود قرآن کریم نے دے دی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اگر اس دعوت مباہلہ کے بعد یہود موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔